الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. سورۃ الکہف آیت نمبر 32. اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی: اور رسول ان لوگوں سے ان دو شخصوں کا حال بیان کیجئے جن میں سے ہم نے ہر ایک کو انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے. ان دونوں باغوں کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی بھی پیدا کر دی تھی. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 ہے. ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے ایک بہترین قصہ بیان کیا ہے. توحید کے لحاظ سے بھی اور انسان کی دینی اصلاح کے لحاظ سے بھی شرک کو سمجھنے کے لیے بھی انسان غور و فکر کرے اس آیت مبارکہ میں. جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ المبارکہ میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں توحید اور شرک کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ شرک کسی بھی قسم کا ہو وہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا جب تک کہ خالصتاً توبہ نہیں کی جائے. یہ شرک کس قسم کا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں کیسے گھس جاتا ہے، اس کے اعمال میں کیسے گھس جاتا ہے. کبھی مال کے ذریعے انسان کے اندر شرک گھس جاتا ہے، کبھی طاقت کی بنا پر انسان شرک کر بیٹھتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کبھی آبا و اجداد کو حق پر سمجھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، کبھی رسول کی تعلیمات کو جھٹلا کر شرک کر بیٹھتا ہے. تو انسان غور و فکر کرے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے. فرمایا: اور رسول ان لوگوں سے ان 2 شخصوں کا حال بیان کیجئے جن میں سے ہم نے ہر ایک کو انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے. ان دونوں باغوں کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی پیدا کر دی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا. دونوں باغ خوب پھل لاتے تھے، پھل کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی. مزید طرح ہم نے ان باغوں میں نہر بھی جاری کر دی تھی. یہ 2 شخص سے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی. 2 باغ دیے تھے، ان میں نہریں بھی جاری کر دی تھی، انگور کی اور انار. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتوں ان کو دی تھی. اس باغ میں نہریں جاری کر دی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. الغرض جس کو خوب پھل ملتے رہتے تھے، ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا: میں مال و دولت میں تجھ سے زیادہ ہوں اور جماعت کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ قوی ہوں. ان میں سے ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں مال کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور جو ہے طاقت کے لحاظ سے بھی، جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. غرور و تکبر کے اس عالم میں وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا. کیا کہتا ہے؟
کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ کہ باغ کبھی تباہ ہوگا، سمجھتا ہے کہ میری طاقت، میں نے جو اس پر جو مال لگائے ہیں، جو میں نے اس پہ تبدو کی ہے، یہ کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا۔ وہ مادی چیزوں کو بڑا سمجھ بیٹھا، اپنی کوشش کو بڑا سمجھ بیٹھا، اللہ کا احساس کو بھول گیا، اس کو بھول گیا جس نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی۔ مال ملا تو اس کو مال، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور دولت دی، نہریں جاری کر دی، وہ اس میں اتنا مگن ہو گیا کہ اپنے رب کی ربوبیت کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گیا، اس کی طاقت کو بھول گیا۔ کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی قیامت آئے گی۔ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو میں ضرور وہاں اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ کہتا ہے اگر لوٹایا بھی گیا اگر رب کے پاس تو میں جو ہے اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے بدلہ پاؤں گا۔ یہ اس کو گمان تھا ایک اپنے اوپر۔ تو اس کے ساتھی نے اس کو کیا کہا؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا، جو اس کی آیتوں پر ایمان رکھتا تھا، جو توحید کو جانتا تھا، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ مال مجھے عطا کیا ہے، یہ باغ، یہ چشمے، یہ نہریں، ہر طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ہر طرح کی پیداوار اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، نعمتیں پیدا کر دی ہے، یہ سب رب کی دی ہوئی چیزیں۔ وہ اپنے ساتھی کو ڈراتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے جس طرح چاہا اللہ تعالیٰ نے بنا کے کھڑا کر دیا ہے، انسان بنا کے تجھے کھڑا کر دیا، تو اس ذات کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ کہتا ہے برخلاف میرے، برخلاف تیرے، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ شراکت کون سی ہو رہی ہے یہاں پر؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے مال کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنی طاقت کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ کارسازی جو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اس صفت کا، اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر رہا ہے۔ کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے، بگڑی بنانے والا، مدد کرنے والا، ومن نصر من عند اللہ، مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، مشکلات جو ہے وہی نکالتا ہے۔ یہ انسان مال کی جو ہے محبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی جو ہے صفت کا انکار کر بیٹھا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ تو ساتھی کہتا ہے اگر تو نے مجھے مال اور اولاد کے لحاظ سے اپنے سے کمتر دیکھا تھا تو جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے اس طرح کیوں نہیں کہا جو اللہ چاہے وہی ملتا ہے، اور کسی میں کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، یہ کیوں نہیں کہا تو نے اپنی طاقت کو بڑا سمجھ لیا، اپنی محنت کو بڑا سمجھ لیا، اپنے مال کو تو نے بڑا سمجھ لیا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہے، اسی کی طاقت، اسی کی جو ہے توفیق سے مجھے ملا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا ساتھی اس کو جھنجھوڑتا ہے دوبارہ سے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرا باغ تیرے باغ سے بہتر کوئی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر دے دے. ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آس پاس سے کوئی آفت نازل فرما دے. جس کو جھنجھوڑ رہا ہے اس کو ڈرا رہا ہے کہ ڈر جاؤ. کیا کہہ رہے ہو تم کہ کبھی بھی قیامت نہیں آئے گی, کبھی بھی میری یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں سبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی بھی مال یہ دولت یہ گھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو تیرے باپ کو کوئی آسمان سے اللہ تعالیٰ آفت نازل کر دے یا پھر وہ اسے چٹیل میدان بنا دے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا, یا اس باغ کا پانی زمین میں اتنی گہرائی میں چلے جائے کہ تو اسے کبھی بھی حاصل نہ کر سکے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. الغصب عذاب الہ نے اس کے میوے کو چاروں طرف سے گھیر دیا. ساتھی کے سمجھانے پر بھی وہ جو ہے توبہ نہیں کری اللہ تعالیٰ سے, لوٹا نہیں اپنے رب کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الغصب اس کے اوپر عذاب بھیج دیا, اس کے میوے کو چاروں طرف سے عذاب میں گھیر لیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا. یہ دیکھ کر وہ اس مال پر جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا حسرت سے اپنے ہاتھ ملنے لگا. باپ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اپنی چھتیوں پر گرا پڑا تھا, تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ اسے دیکھ کر ندامت کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شراکت نہ کی ہوتی, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا. اپنے مال کو بڑا جانا تھا نا, اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تھا کہ کارسازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, کارسازی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فیسلٹیز دی ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے اور نہ وہ اللہ سے بدلہ ہی لے سکا. لے سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے بدلہ؟ تو وہ اپنے اس فعل میں بڑا نادم ہوا اور پھر اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ جو ہے اپنی مدد کر سکے. لوگوں نے ہی اس کی مدد کری. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اس بات سے اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ حکومت تو بس اللہ اکیلی کی ہے جو الہ برحق ہے, ثواب دینے کے لحاظ سے بھی وہی بہتر ہے اور صلہ دینے کے لحاظ سے بھی وہی بہتر ہے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس ذات کے بارے میں جانے. ان نعمتوں کو ہی ہمیشہ کی جو ہے وہ یہ چیزیں مت سمجھے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں یا آپ کو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گی, نہیں, بلکہ آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے قیامت کے دن. آپ کی کوشش جو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے وہ آپ کے کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا کافر خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کے علاوہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا کارساز بنائیں اور انہیں کوئی سزا نہ ملے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, اے رسول آپ ان سے کہیے کیا ہم
تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام کوششیں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ کیا اعمال تھے جو انسان یہ آخرت کے دن جو ہے وہ ندامت کرے گا؟ اس کی ساری کوشش، اس کی ساری محنت سب ضائع ہو جائے گی۔ کیا ہے وہ چیز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور قیامت کے دن کی ملاقات سے انکار کر دیا۔ انکار کر دے تو کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے، کوئی وزن نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے، کوئی ترازو نہیں لگائے گا ان کے لیے۔ واضح ہے وَلِقَاءِ رَبِّهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اللہ کوئی وزن قائم نہیں کرے گا، سارے اعمال ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر اس کے ساتھ شراکت ہوگی، اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزرے گی۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، یعنی جہنم ان کی سزا کی جگہ ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق اڑایا۔ یہ جرائم ہیں ان لوگوں کے جو جہنم کے اندر جا رہے ہیں، ان کے لیے قیامت کی کوئی وزن بھی نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، کوئی نیکی اور جو ہے وہ ان کے گناہوں کو جو ہے تولا جائے، نیکی اور برائیوں کو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ترازو نہیں رکھ رہا۔ یہ جرائم کیا ہے ان کے کہ وہ رسولوں کو مذاق اڑایا کرتے تھے، آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فردوس کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ ایمان لے آئے، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو فردوس میں آپ کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ کسی اور جگہ نکلنا نہیں چاہیں گے کہ منتقل ہو جائے، کسی اور جگہ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے۔ ایسی جنت ہے، اللہ تعالیٰ ایسی مہمان نوازی آپ کی کرے گا، ایسا گھر دے گا کہ انسان کا دل ہی نہیں جائے گا وہاں سے نکلنے کا۔ ہم تو ایک ہی جگہ رہ کے اکتا جاتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے گا انسان وہاں سے ہلنا نہیں جائے گا، وہاں سے نکلنے نہیں جائے گا، بس مجھے یہی پر ہی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، پھر فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو سمندر ختم ہو جائے گا۔ میرے رب کی تعریف کے لیے سمندر سیاہی بن جائے اور سمندر سے آپ اللہ کی تعریف لکھتے رہے، اس کی باتیں لکھتے رہے، اللہ نے فرمایا سمندر ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی۔ اور اگرچہ فرمایا تعالیٰ نے ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم اس جیسا اور سمندر لے کے آ جائیں، اللہ کی تعریف ختم ہو نہیں سکتی ہے۔ تو پہچانیے اپنے رب کو، نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمد اللہم ربنا ولک الحمد للہ السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ اس بندے کی سن لے جو اس کی تعریف کرے، یا جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ تعریف تیرے لیے آسمانوں اور زمین کو بھر کر، اس کے بعد اس چیز کو بھر کر جس کو تو بھرنا چاہے۔ سوچیے اتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تب بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اتنی تعریف والا اللہ تعالیٰ، اتنا بہترین رب کائنات ہے، اس کے ہم مدد نہیں کرتے۔ ماں قدر اللہ آپ کا قدر، اللہ کی قدر نہیں کری۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو نیک عمل کریں گے، جو اچھے اعمال کریں گے، ان کے لیے وزن قائم کرے گا قیامت کے دن۔ جس کی نیکیوں کی تولیں بھاری ہوں گی، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند عیش میں ہوگا، اور جس کی تولیں ہلکی ہوں گی
فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کی حاویہ ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، واللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی ہمارے ساتھی بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جو بھی اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ مصیبت دور فرمائے، اور جتنے ساتھی ہمارے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت فرمائے۔